على وأدائهم فردا بعد فرد وقبيلة بعد قبيلة وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل إلى يوم الدين يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صلوات کی آواز کم ہے. میں معصوم علیہ السلام کا فرمان سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے نجاست خارج ہو اور طہارت زیادہ سے زیادہ داخل ہو تو ہم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے ہدیہ صلوات. سلامت رہیے. اللہ ہے بلند والا خدا بندے ذو جلال الاکرام انجمن کاظمیہ دھوڑ اور NSO کے اس پاکیزہ طرز اعضا کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. میری دعا ہے کہ میرا خالق جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں سعادت مومنین میری مائیں بہنیں جو یہاں آیا ہوا ہے آپ سب کو میرا مولا دنیا کے ہر غم سے دور رکھے اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو دردے. چونکہ پہلی مرتبہ اس مقام پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں لیکن میرا اور آپ کا کوئی تعارف نیا نہیں ہے. ہم ایک ہی مدت کی تصویر میں کھوئے ہوئے ہیں. تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ ناظرین ممبر کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ عادلوں کا ممبر ہے سب کا حق ہے. میرے بعد مولا کے بڑے بہترین مدح خواہ ذاکر اہل بیت جناب سید ارم حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور جلوس بھی برآمد ہونا ہے. مولا کے ماتمی بھی ذوق بہ ذوق آ رہے ہیں. تذکرہ تو ہستیوں کا ہے. یہ پورا ہفتہ جو ہم منا رہے ہیں یہ ان دو ہستیوں کے یاد میں منا رہے ہیں کہ جن میں سے ایک سرسیل انبیاء ہے فخر موجودات ہے تمام نبیوں کا سردار نبی ہے وہ جو ہے نا خدا کی طرف. اور دوسری ہستی کہ جسے سلطان امن کہا جاتا ہے شہزادہ سلو امن کہا جاتا ہے. میں نے کوشش کرنی ہے کہ منٹوں میں گھنٹوں کی بات کر کے جاؤں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بیدار ہو کے مجھے سننا ہے. اگر مجھے محسوس ہوتا رہا کہ آپ جاگ رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد بہت بڑی بات کر کے چلا جاؤں گا. کوئی عالم واعظ یا علامہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے نہ ہوں. فقط میرے کشکول عقیدت میں کچھ موتی ہیں بلائے علیہ محمد جو میں نے آپ کو خدمت میں پیش کر دینا ہے. جو یہ موتی لینا چاہتا ہے ایک ہاتھ اٹھا کے دانا ہاتھ اٹھا کے سلندری نعرے ہے ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. قرآن مجید فرقان حمید سے بہت ہی مشہور اور مختصر ترین آیہ مبارکہ میرا عنوان کلام ہے. گفتگو کا آغاز اس ہستی سے کرنا چاہتا ہوں جو ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک نقطہ اتحاد ہے. جو آگے بیٹھے ہیں وہ ذرا زیادہ بولیں گے پیچھے والوں کو پتہ نہیں چلتا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ ماشاءاللہ توجہ سے سوال فرما رہے ہیں. جو تمام نبیوں کا سردار نبی جو فخر موجودات ہے جو باعث تخلیق کون و مکہ ہے اس ہستی کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی اے میرے طٰہٰ و یاسین نبی اے میرے کملی والے نبی اے میرے زلفوں والے نبی وما ارسلناک
الا رحمۃ للعالمین. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. میرا پہلا جملہ ہے کہ اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ذرا جاگنا 2 منٹ کے لیے. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم ذات مصطفیٰ کو پہچان لیں، اگر ہم محمد مصطفیٰ کی عقیدت اور محبت کو اپنے ایمان کا مرکز بنا لیں تو پوری دنیا میں فساد بھی ختم ہو جائے گا، دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. مسلمانوں کو جس ذلت و رسوائی کا سامنا ہے ہم آبرو مندی سے امکنار ہو جائیں گے. جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، جب ہمارا اس ذات محمد مصطفیٰ ہی پہ ایمان نہیں ہے تو ہم خاک آبرو مندی سے امکنار ہوں گے. آئیے ہم تمام سنی شیعہ مل کے قرآن کے اس پیغام پہ غور کریں، اس لیے کہ ہم نانا کی یاد بھی مناتے ہیں، ہم نواسے کی یاد بھی مناتے ہیں. ماشاءاللہ میلاد النبی کے دن آ رہے ہیں. 8 ربیع الاول تک ایام اعزا ہیں. ایام اعزا میں نواسے کی یاد منائی جاتی ہے، ربیع الاول میں نانا کی یاد منائی جاتی ہے. میں پہلا جملہ کہہ کے اندازہ لگا لوں گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، آپ کے ذہنوں کو کتنی دیر تک مسلط رہنا ہے. یاد رکھے دنیا، نانا کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ نانا نے دین کو پہنچایا تھا. نانا کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ نانا نے دین کو پہنچایا تھا. نواسے کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ نواسے نے دین کو بچایا تھا. سلام سلام. نواسے نے دین کو بچایا تھا. نانے کی یاد اس لیے مناتے، نانے نے دین کو فقط پہنچایا نہیں تھا بلکہ دین کو مکمل بھی کیا تھا. دین ایک تھا جو آدم لے کے آئے تھے، اسی کا پیغام نوح لے کے آئے تھے، اسی کا موسیٰ لے کے آئے تھے، اسی کا عیسیٰ لے کے آئے تھے. ابراہیم سے لے کے سرکار خاتم تک ایک ہی دین ہے. تو آئیے جس دین کو رسول نے مکمل کیا تھا ہم اس دین کو مکمل کرنے والے نبی کی یاد بھی مناتے ہیں، اس دین کو بچانے والے اس نبی کے نواسے حسین کی یاد بھی مناتے ہیں. ہم احسان فراموش نہیں ہے، ہم یاد مناتے ہیں. دنیا نے یاد منانے کا طریقہ ہم سے سیکھا ہے. سلامت رہیے. ماشاءاللہ میرے پہلے جملے میں میرا مجمع بیدار ہو گیا. ماشاءاللہ میں بہت، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میں بہت کم وقت میں بہت بڑا پیغام دے کے جاؤں. یاد رکھے دنیا، قرآن کا پیغام یہ ہے. کیا پیغام تھا قرآن کا؟ اچھا ہاں، پہلے میں یہ بھی واضح کر دوں، اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے، عزاداری کیوں کی جاتی ہے؟ بابا اس لیے مناتے ہیں. ایک ڈکٹیٹر نے کہا تھا پاکستان میں، شیخ صاحب ایک ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ یہ میلاد النبی اگر عبادت ہے تو عبادت تو عبادت خانوں کے اندر ہوتی ہے، میلاد النبی مسجدوں کے اندر بند کر دوں گا. عزاداری اگر عبادت ہے تو عبادت تو عبادت خانوں کے اندر ہوتی ہے، عزاداری کو امام باڑوں کے اندر محدود کر دیا جائے گا، میلاد النبی کو مسجدوں کے اندر محدود کر دیا جائے گا. تو اس وقت کیونکہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، پیدا ہوا تھا میں سخی شہباز قلندر کی سرزمین پہ، تعلق میرا سندھ سے ہے، لیکن میں راولپنڈی میں ایک ایسے قلندر سید کی خدمت میں بیٹھا ہوں کہ جس نے بتایا تھا، کانسیپٹ دیا تھا یاد منانے کا. جس ڈکٹیٹر نے یہ کہا تھا کہ میلاد النبی امام باغ مسجدوں کے اندر ہوگی، عزاداری امام باغوں کے اندر ہوگی، اس قلندر دورہ نے جس کا نام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد موسوی نشفی ہے، فقیر سید ہے، ماتمیوں کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما کہتا ہے، اس نے ایوان صدر کی طرف جوتی کی نوک اٹھا کے بڑی امام کی نگری میں کھڑے ہو کے کہا تھا میلاد النبی کو محدود کرنے والے، میلاد النبی فقط مسجدوں کے اندر نہیں ہوگی، اس لیے کہ نعت مصطفیٰ ہم ہر چوراہے میں پڑھیں گے، بازاروں میں پڑھیں گے. رسول نے فقط مسجد کے اندر تقریر نہیں کی، میرا نبی کانٹوں پہ چلا، طائف کے بازاروں میں گیا، دین پہنچایا، دین پھیلایا. اس لیے نانا کی یاد بھی سڑکوں پہ آگے منائی جائے گی. رسول نے بازاروں میں چراہوں پہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. نواسے نے مدینہ چھوڑا، کربلا آیا، اکیلا نہیں آیا،
بچوں کو لے کے بھی آیا، اپنے پیارے پیارے صحابیوں کو لے کے بھی آیا، تو نانا کی یاد منائی جائے گی، نواسے کی یاد منائی جائے گی۔ جس نے ٹکر لی وہ اپنا سر پھوڑے گا۔ منبر رسول پر کھڑا ہوں، عباس غازی کا علم میرے سامنے ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو موجود ہے، اخبارات موجود ہے کہ جس ڈکٹیٹر نے کہا تھا محدود کر دوں گا، آقا موسوی نے بڑی امام کے روزے پہ کھڑے ہو گئے، ایوان